بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آڈیٹنگ BBA 8 مین ٹاپک ہماری تھی دا ایڈیٹر، اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ آف ایڈیٹر۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ریمونریشن آف ایڈیٹر اور ریموول آف ایڈیٹر۔ اپوائنٹمنٹ میں ہم 3 اپوائنٹمنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر کہ فسٹ ایڈیٹر کیوں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اپوائنٹمنٹ آف ریگولر ایڈیٹر، پھر ریگولر ایڈیٹر جو اینول ہمارا ریگولر ایڈیٹر ہوگا اس کو اپوائنٹ کیوں کرتے ہیں اور کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اور پھر اپوائنٹمنٹ آن کیجول ویکینسی، اگر ہمارے پاس ویکینسی خالی ہو جاتی ہے ایڈیٹر کی ڈیورنگ دا کورس آف بزنس یا ڈیورنگ دا ایئر، تو پھر اس کو کیسے ہم فل آؤٹ کریں گے اور اس پہ اپوائنٹمنٹ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر۔ اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر کیوں کیا جاتا ہے؟ The purpose of this appointment is to submit the statutory report in the statutory meeting of the public limited company۔ اس تعیناتی کا جو پرپز ہوتا ہے وہ سبمیشن آف اسٹیچوری رپورٹ ہوتی ہے اسٹیچوری میٹنگ میں پبلک لمیٹڈ کمپنی کی، یعنی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی اسٹیچوری میٹنگ میں اسٹیچوری رپورٹ کو سبمٹ کرنے کے لیے جو فسٹ ایڈیٹر جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ فار ڈسکشن آف فیکٹس ریگارڈنگ ایشوئنس آف شیئرز، منی ریسیوڈ اینڈ پیمنٹ آف کیش فار ویریس ایکسپینس، تاکہ اس رپورٹ میں یا اس میٹنگ میں وہ ایشوئنس آف شیئر، اسی طرح اس سے جو ہمیں کلیکشن ہوئی ہے، سبسکرپشن ہوئی ہے، وہ منی ریسیوڈ اور مختلف ایکسپینسز کے لیے جو ادائیگیاں ہو گئی ہے اس کی حقائق کی بنیاد پر اس میٹنگ میں ڈسکشن کر لیں۔ یعنی فسٹ ایڈیٹر جو ہے یہ کمپنی فارمیشن کے بعد ایز پر لیگل ریکوائرمنٹ کمپنی نے ود ان 3 months آفٹر انکارپوریشن اور 120 دن کے اندر اس نے اپنی اسٹیچوری میٹنگ یعنی آئینی میٹنگ بلانی ہے۔ اس آئینی میٹنگ میں اس کمپنی کی جو فارمیشن کے حوالے سے، اسی طرح ایشوئنس آف شیئرز کے حوالے سے، کیونکہ کمپنی نے شیئرز ایشو کرنی ہوں گی کیونکہ نیولی فارم کمپنی ہوگی، اسی طرح اس سے جو کیپٹل کلیکشن ہوتی ہے، منی جو اس سے کلیکٹ ہوتی ہے وہ، اور ساتھ ساتھ مختلف اخراجات اس فارمیشن کے دوران جو پریلیمنری ایکسپینسز ہو چکے ہیں ان کی جو ادائیگیاں ہیں ان کے مطابق جو ڈسکشن ہوگی اس بنیادی پہلی میٹنگ میں، یہ میٹنگ کہلاتی ہے اسٹیچوری میٹنگ۔ اور اس پرپز کے لیے جو ایڈیٹر اس ڈسکشن کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کمپنی کا فسٹ ایڈیٹر۔ اب یہ ایڈیٹر جو ہوگا، جو اپوائنٹ ہوگا اس پرپز کے لیے، وہ فسٹ اینول جنرل میٹنگ تک اپنی جو آفس ہے وہ ہولڈ کرے گا، اور پھر فسٹ اینول جنرل میٹنگ میں دوبارہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اسٹیچوری میٹنگ از ہیلڈ ود ان فرسٹ 3 months آف دا انکارپوریشن آف پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ اسٹیچوری میٹنگ جو ہے یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی انکارپوریشن کے پہلے 3 months میں جو ہے وہ ہیلڈ کی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے۔ دس میٹنگ از ہیلڈ ونس ان دا لائف آف دا پبلک لمیٹڈ کمپنی، اور یہ میٹنگ کسی بھی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی لائف میں ایک مرتبہ ہوتی ہے ایز پر لیگل ریکوائرمنٹ۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر لیگل ریکوائرمنٹ، یعنی کمپنی آرڈیننس جو ہے کمپنی کو کمپیل کرتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انکارپوریشن کے 3 months کے اندر جو ہے اپنی اسٹیچوری میٹنگ جو ہے وہ ہیلڈ کرے، اور اس میں جو بنیادی آئینی باتیں ہیں
اس لیے اس کو اسٹیچوری میٹنگ کہتے ہیں، وہ ڈسکس کی جائے۔ اب اس ایڈیٹر کو ہم اپوائنٹ کیسے کریں گے؟ اس کے اپوائنٹمنٹ کی 3 طریقے ہیں۔ پہلا اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر بائی ڈائریکٹر۔ سیکشن 252(3) آف دا کمپنیز آرڈیننس ڈسکرائب کرتا ہے کہ دا فسٹ ایڈیٹر آف اے نیولی انکارپوریٹڈ کمپنی shall be appointed by the director within 60 days of the date of incorporation of the company, and the auditor so appointed shall hold the office until the first annual general meeting۔ جو پہلا ایڈیٹر ہوگا نیولی فارم انکارپوریٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی کا، وہ ڈائریکٹر اپوائنٹ کرتے ہیں ود ان 60 days آف انکارپوریشن آف دا کمپنی، یعنی 60 دن انکارپوریشن ڈیٹ کے بعد، اور 60 دن کے اندر یعنی 2 مہینوں کے اندر ڈائریکٹر نے فسٹ ایڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹر جو ہے، یہ ایڈیٹر جو ہے، یہ اپنی آفس فسٹ اینول جنرل میٹنگ تک ہولڈ کرے گا۔ یہ ہے فسٹ ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ بائی ڈائریکٹر۔ دوسری جو اپوائنٹمنٹ ہے فسٹ ایڈیٹر کی بائی شیئر ہولڈر۔ اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر بائی شیئر ہولڈر، سیکشن 252(3) If the director fail to appoint the auditor within 60 days of the date of incorporation، اگر ڈائریکٹر اس بات میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ 60 دن کے اندر انکارپوریشن ڈیٹ سے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کر لے، the shareholder have the right to appoint the first auditor within next 60 days۔ پھر یہ رائٹ جو ہے یہ شیئر ہولڈر کے پاس آ جاتا ہے، اور شیئر ہولڈر نے پھر ایڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے اگلے 60 دنوں میں۔ یعنی پہلی رائٹ ڈائریکٹرز کی تھی، اس نے 60 دنوں کے اندر ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی۔ اگر 60 دنوں میں وہ نہ کر سکی تو پھر یہ پاور انڈر سیکشن 252(3) شیئر ہولڈر کے پاس آ جاتا ہے کہ اس نے اگلے 60 دن کے اندر ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ اپوائنٹمنٹ آف فسٹ ایڈیٹر بائی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، سیکشن 252(6) If the director or shareholders fail to appoint the first director within 120 days of the date of incorporation of the company، اگر ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر دونوں 120 دن کے اندر انکارپوریشن کی 120 دن کے اندر ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ The Security and Exchange Commission of Pakistan has the right to appoint the first auditor۔ پھر یہ رائٹ جو ہے 120 دن کے بعد آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتی ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس، اور پھر وہ فسٹ ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ایز پر لیگل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان 3 طریقوں سے فسٹ ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پہلی ڈائریکٹر نے کرنی ہے 60 دن کے اندر، پھر اگلی 60 دن کے اندر اگر ڈائریکٹر نہ کر سکے تو شیئر ہولڈر نے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر 120 دن کے اندر ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ وہ دونوں نہ کر سکی تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے انڈر سیکشن 252(6) جو ہے 120 دن کے بعد فسٹ ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ اسٹیچوری میٹنگ کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوسری ہماری جو اپوائنٹمنٹ تھی، اپوائنٹمنٹ آف ریگولر یعنی اینول ایڈیٹر، ریگولر اینول ایڈیٹر، سیکشن 252(1) یعنی ایک تو ہمارا اسٹیچوری میٹنگ میں اسٹیچوری رپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کو سبمٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایڈیٹر کو ہم نے اپوائنٹ کیا۔ اب ہر سال ہم ریگولر ایڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے۔ دا پرپز آف اپوائنٹنگ ریگولر اینول ایڈیٹر is to conduct final audit as per requirement of the Companies Ordinance 1984۔ Companies Ordinance 1984 کے لیگل ریکوائرمنٹ کے تحت
ہر سال کمپنی نے اپنی اینول آڈٹ کرنی ہے، اور اس اینول آڈٹ کے لیے جو ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ اینول ریگولر ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ اینول ریگولر آڈیٹر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اینول ریگولر آڈیٹر جو ہے وہ فائنل آڈٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اب اینول ریگولر آڈیٹر کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ پہلی ہے بائی ری اپوائنٹمنٹ۔ ایوری کمپنی شل ایٹ ایچ اینول جنرل میٹنگ اپوائنٹ این آڈیٹر ٹو ہولڈ دا آفس انٹل دا اینڈ آف نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ۔ ہر کمپنی جو ہے وہ سالانہ اینول جنرل میٹنگ میں آڈیٹر اپوائنٹ کرتی ہے، اور پھر وہ آڈیٹر اگلے اینول جنرل میٹنگ کے اینڈ تک وہ آفس ہولڈ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال کمپنی کا جو اینول جنرل میٹنگ ہوتا ہے اس میں ہر سال کے لیے ایک آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ A retiring auditor may be reappointed by the shareholder of the company through ordinary resolution۔ اب ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے، مطلب ایک اینول جنرل میٹنگ میں ایک اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور دوسری اینول جنرل میٹنگ میں یہ ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے ان کو شیئر ہولڈر دوبارہ اپوائنٹ کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں ری اپوائنٹمنٹ، یعنی پرانے ڈائریکٹ آڈیٹر کو دوبارہ سے اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کرنا، یہ ہوتا ہے ری اپوائنٹمنٹ۔ تو ری اپوائنٹمنٹ کیسی ہوگی؟ وہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ آرڈنری ریزولوشن سے، مطلب ایک عام ریزولوشن سے جو اینول جنرل میٹنگ میں پاس ہوگی، قرارداد پاس ہوگی، اور اس سے اس آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، یعنی جو ہمارے پاس پہلے سے آڈیٹر تھا اس اینول جنرل میٹنگ میں وہ ریٹائر ہوگا، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اسی اینول جنرل میٹنگ میں تھرو آرڈنری ریزولوشن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے ری اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی پرانے آڈیٹر کو دوبارہ سے اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کرنا۔ اب دوسری ہے بائی فریش اپوائنٹمنٹ۔ فریش اپوائنٹمنٹ سے بات واضح ہے کہ اگر پرانا جو آڈیٹر ہے وہ ریٹائر ہو اور پھر اس کو دوبارہ ری اپوائنٹ نہ کی جائے، لیکن اس کی جگہ کسی نئے شخص کو اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بائی فریش اپوائنٹمنٹ۔ If at the annual general meeting the previous auditor is not appointed، اگر اینول جنرل میٹنگ میں پرانی جو آڈیٹر کو دوبارہ سے اپوائنٹ نہ کیا جائے، then a fresh or new auditor will be appointed in the following manner۔ تو لہٰذا پھر فریش اور ایک نیا آڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے مندرجہ ذیل طریقہ کار کے ساتھ، یعنی مندرجہ ذیل طریقہ کار سے دوبارہ ایک نیا اور فریش آڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ نمبر 1، 14 days notice will be given by any member of the company to the company۔ کوئی بھی ممبر کمپنی کا وہ 14 days نوٹس جو ہے وہ کمپنی کو دے گا، یعنی فریش اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ پروسیجر ہے کہ کمپنی کا ایک ممبر جو ہوگا وہ 14 days کا نوٹس کمپنی کو دے گا۔ 7 days notice will be issued to the retiring auditor and member of the company۔ پھر اس کے بعد 7 دن کا جو نوٹس ہوگا وہ ایشو ہوگا ریٹائرنگ آڈیٹر کو اور کمپنی کی ممبرز کو، یعنی پہلے 14 دن کا نوٹس ممبر آف دا کمپنی کو دے گا، پھر کمپنی جو ہے 7 دن کا نوٹس ریٹائرنگ آڈیٹر کو دے گا، اور 7 ممبر آف دا کمپنی کو بھی دیا جائے گا۔ ان کیس آف اے لسٹڈ کمپنی، اور اگر یہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے مطلب اسٹاک ایکسچینج پہ ہے، such notice will be published at least in one English and one the Urdu daily newspaper۔ تو لہٰذا پھر اس کو اگر یہ کمپنی لسٹڈ ہے تو اس نوٹس کو باقاعدہ طور پر ڈیلی انگلش نیوز میں اور ساتھ ساتھ اردو میں
ایک اردو اور ایک انگلش ڈیلی نیوز میں جو ہے ان کو پبلش کرنا ہوگا. ریزولوشن ول بی پاسڈ ان فیور آف نیو ایڈیٹر, اور پھر اس نئے ایڈیٹر کے فیور میں باقاعدہ طور پر ریزولوشن پاس کی جاتی ہے, اور ایڈیٹر ان اینول جنرل میٹنگ یا اینول جنرل میٹنگ میں. تو لہٰذا باقاعدہ طور پر پھر اس ایڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اینول جنرل میٹنگ میں ریزولوشن پاس کی جاتی ہے. تو اس طرح وہ ایڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو جائے گا. تیسری جو اپوائنٹمنٹ ہے فریش ایڈیٹر کی, یعنی جو ہماری ریگولر اینول ایڈیٹر ہے, وہ بائی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی بائی SEC وہ کر سکتی ہے. سیکشن 252(6) سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو اپوائنٹ دا ریگولر ایڈیٹر انڈر دا فالوئنگ سرکمسٹانسز. اب اگر فریش یعنی ریگولر ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کب اس کو اپوائنٹ کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے مندرجہ ذیل وجوہات یا حالات ہیں جس میں SEC جو ہے یہ اینول ایڈیٹر جو ہے اس کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. نمبر A, if at annual general meeting no auditor is appointed, اگر اینول جنرل میٹنگ میں ایڈیٹر کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے, مطلب اینول جنرل میٹنگ میں یعنی ایڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہوا. if appointed auditor is unwilling to act as auditor of the company, اور اگر اپوائنٹڈ ایڈیٹر جو ہے یعنی جس کو ایڈیٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ انویلنگ ہے, اس کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کی آڈٹ کر لے, تو پھر لہٰذا ان دونوں صورتوں میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ ریگولر ایڈیٹر جو ہے کمپنی کے لیے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے. تیسری جو ہماری اپوائنٹمنٹ تھی وہ اپوائنٹمنٹ آن کیجول ویکینسی ہے. If appointed auditor dies or resign or face any other unavoidable emergency, اگر ہمارا جو اپوائنٹڈ ایڈیٹر ہے وہ مر جائے یا اپنے عہدے سے ریزائن کر لے, یا ان کو ایسی ایمرجنسی ہو جس کو وہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, نہیں کر سکتا, ریمیننگ پارٹنر آف دا آڈٹ فرم کین کنٹینیو آڈٹ, تو اس کے ساتھ جو ریمیننگ پارٹنر ہے اس فرم کی پھر وہ اس آڈٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اینڈ دیر از نو نیڈ آف اپوائنٹنگ اے نیو ایڈیٹر, اور پھر اسی صورت میں دوسرے ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب جب ایک ایڈیٹر جس فرم سے اس کا تعلق ہے اگر وہ ان کی دوسرے پارٹنر اس کی جگہ کام کرنا جاری رکھ سکتے ہیں تو پھر نئے ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بٹ ایف ایڈیٹر ہیڈ نو پارٹنر, اور اگر ایڈیٹر کی کوئی پارٹنر نہ ہو, اینڈ اینول جنرل میٹنگ کین ناٹ بی کالڈ فار اپوائنٹمنٹ, اور اگر اینول جنرل میٹنگ اپوائنٹمنٹ کے لیے کال نہیں کی جا سکتی, سو ڈائریکٹر آر الاؤڈ ٹو اپوائنٹ ٹو فل دا ویکینسی, تو پھر اسی صورت میں ڈائریکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹر کو ایڈیٹر کو اپوائنٹ کر لے تاکہ اس ویکینسی کو فل کر لے. لیگل ریکوائرمنٹ ایز ریگارڈنگ کیجول ویکینسی آف این ایڈیٹر آر از انڈر, اور اس کیجول ویکینسی سے ریلیٹڈ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ ایڈیٹر کے لیے آپ این ایڈیٹر وہ مندرجہ ذیل ہے. سیکشن 252(4) کہتا ہے اینی کیجول ویکینسی ان دا آفس آف ایڈیٹر may be filled by the director, یعنی ڈائریکٹر کو جو پاور اپوائنٹمنٹ آف کیجول ویکینسی دیتا ہے وہ سیکشن 252(4) دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی کیجول ویکینسی ہو ایڈیٹر ان دا آفس آف ایڈیٹر تو لہٰذا اس کو ڈائریکٹر جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. بٹ وائل اینی سچ ویکینسی کنٹینیو
اور اگر اس طرح کی کوئی ویکنسی مطلب کنٹینیو رہتی ہے دا کنٹینیوئنگ ایڈیٹر ایف اینی میں ایکٹ ایز ایڈیٹر، تو لہٰذا جس طرح ہم نے کہا کہ جو کنٹینیوئنگ ایڈیٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ویکنسی کو مطلب جاری رکھ سکتے ہیں، مگر اگر اس کی کچھ پارٹنر ہو تو پارٹنر جو ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، پھر اس صورت میں نئے ایڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیکشن 252(5) Any editor appointed to fill such vacancy shall hold the office until the annual general meeting۔ اور اس طرح جو ایڈیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کی جو یعنی اس کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ اینول جنرل میٹنگ تک ہوگی، جس طرح باقی ایڈیٹرز کی ہوتی ہے۔ سیکشن 252(6) If casual vacancy is not filled within 30 days after the occurrence of vacancy، اگر ویکنسی کو 30 دن کے اندر فل نہ کیا جائے، یعنی جو ویکنسی ہمارے پاس خالی ہو چکی ہے ایڈیٹر کی، اس کو اگر 30 دن کے اندر اس کو فل آؤٹ نہیں کرتی ڈائریکٹرز، ایس ای سی میں اپوائنٹ ایڈیٹر ٹو فل دی ویکنسی، تو پھر اسی صورت میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ اس پہ ایڈیٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے اور اس ویکنسی کو فل کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ لیگل ریکوائرمنٹس تھی فار دا اپوائنٹمنٹ آف کیجول ویکنسی۔ اگلی ہماری ٹاپک ہے ریمونریشن آف ایڈیٹر، یعنی جو ایڈیٹر ہم اپوائنٹ کرتے ہیں، خواہ وہ فرسٹ ایڈیٹر ہو، ریگولر ایڈیٹر ہو یا ویکنسی کیجول ویکنسی ہو، تو اس کی جو ریمونریشن ہوگی، یعنی اس کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس کو کون فکس کرتا ہے۔ دا ریمونریشن آف ایڈیٹر is fixed by the appointing authority as per section 252(8) of the company's ordinance 1984۔ یعنی ایڈیٹر کی جو ریمونریشن ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے بائی دا اپوائنٹنگ اتھارٹی، یعنی جو اس ایڈیٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ اس ایڈیٹر کی ریمونریشن بھی فکس کرتا ہے، اور اس کے لیے جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 252(8) آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984۔ نمبر 1، by directors۔ If an editor has been appointed by the board of directors, either first editor or to fill the casual vacancy, the remuneration shall be fixed by the board of directors۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایڈیٹر بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو، خواہ وہ فرسٹ ایڈیٹر ہو یا کیجول ویکنسی ہو، تو لہٰذا اس کی جو ریمونریشن ہوگی وہ بھی بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ فکس کرے گی، یعنی جس نے جس کو اپوائنٹ کیا، جس اتھارٹی نے اپوائنٹمنٹ کی، وہی اتھارٹی ریمونریشن بھی فکس کرے گی۔ تو لہٰذا اگر وہ فرسٹ ایڈیٹر ہے یا کیجول ویکنسی ہے، تو لہٰذا کیجول ویکنسی اور فرسٹ ایڈیٹر کا جو اتھارٹی ہے وہ ڈائریکٹر کے پاس ہو سکتی ہے۔ باقی ریگولر ایڈیٹر جو ہوگا وہ اینول جنرل میٹنگ میں ریزولوشن سے ہوگا، اور اگر وہ اینول جنرل میٹنگ میں نہیں ہوتا تو پھر ایس ای سی اس کو اپوائنٹ کرتی ہے۔ دوسری ہے بائی شیئر ہولڈر۔ ایف اپوائنٹمنٹ آف فرسٹ ایڈیٹر اور سبسیکوینٹ ایڈیٹر از میڈ بائی شیئر ہولڈر۔ اب اگر جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ فرسٹ ایڈیٹر کی ہو یا سبسیکوینٹ ریگولر ایڈیٹر کی ہو، وہ شیئر ہولڈر نے کی ہو، دے ول فکس دا ریمونریشن آف ایڈیٹر اور ایڈیٹرس۔ تو لہٰذا پھر شیئر ہولڈر نے اس کی جو ریمونریشن ہے وہ فکس کرنی ہے۔ تو لہٰذا شیئر ہولڈر یا تو فرسٹ ایڈیٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور یا اینول جنرل میٹنگ میں ریگولر ایڈیٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان میں سے کوئی بھی ایڈیٹر ان لوگ شیئر ہولڈر نے اپوائنٹ کیا تو اس کا ریمونریشن بھی شیئر ہولڈر جو ہے وہ فکس کریں گے۔ تیسری جو اتھارٹی ہے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے۔ If appointment of first editor or subsequent editor is made by SEC، اگر فرسٹ ایڈیٹر ہو یا سبسیکوینٹ ایڈیٹرز ہو یا کیجول ویکنسی ہو، جو بھی ہو، اور اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی SEC ہو، they will fix the remuneration of editor or editor۔ تو لہٰذا پھر ان کو ان ایڈیٹر کی ریمونریشن کو فکس کرنا ہوگا۔
تو کنکلوژن یہ ہے کہ جس اتھارٹی نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے اس کی ریمونریشن بھی فکس کرے گی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریموول آف آڈیٹر. اب آڈیٹر کو ہم کیسے اس کے عہدے سے ریموو کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہم اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اس کی ریموول بھی کی جا سکتی ہے. The Pakistan Companies Ordinance 1984 prescribes specific procedure for removal of auditors before and after the expiry of his term of office. Companies Ordinance 1984 جو ہے یہ وہ پروسیجر پرسکرائب کر سکتا ہے، وہ اسپیسیفک پروسیجر جس کے ذریعے ہم آڈیٹر کو اس کی مدت سے پہلے یا بعد میں اس کی آفس سے ریموو کر سکتے ہیں. پروسیجر فار ریموول آف دا آڈیٹر انڈر سیکشن 252 اینڈ 253 آر ایز فالوز. اور وہ پروسیجر سیکشن 252 اور سیکشن 253 میں جو پرسکرائب کی گئی ہے، جو پروسیجر ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. ریموول آف فرسٹ آڈیٹر سیکشن 252(3). جو فرسٹ آڈیٹر ہوتا ہے اس کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ دا کمپنی ان اینول جنرل میٹنگ میں ریموو دا فرسٹ آڈیٹر or auditors and appoint in his or their place another person or person who have been nominated for appointment by any member of the company for which notice not less than 14 days has been given. یہ کہتا ہے کہ کمپنی جو ہے اینول جنرل میٹنگ میں فرسٹ آڈیٹر یا آڈیٹر کو ریموو کر سکتی ہے اور اس کی جگہ دوسرے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے، یا جس کی نامینیشن کے لیے ایک ممبر آف دا کمپنی نے پہلے سے 14 دن کا یعنی کم سے کم 14 دن کا نوٹس جو ہے وہ دیا ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا فرسٹ آڈیٹر ہوگا وہ ہماری فرسٹ اینول جنرل میٹنگ میں ریموو ہو جائے گا، اور اس کی جگہ جو نیا آڈیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر کمپنی ممبر نے ناٹ لیس دین 14 ڈیز کا نوٹس جو ہے وہ دینا پڑے گا اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو لہٰذا اسی طرح ہمارا جو فرسٹ آڈیٹر ہوگا وہ ریموو کیا جا سکتا ہے. یعنی جب ایک ممبر آف دا کمپنی فرسٹ اینول جنرل میٹنگ میں 14 ڈیز کا نوٹس دے گا تو اس کا مطلب ممبر ہی نہیں چاہتی کہ اس پرانے پریویس آڈیٹر کو دوبارہ ری اپوائنٹ کیا جائے. تو لہٰذا اسی طرح 14 ڈیز نوٹس دینے سے اور دوسری آڈیٹر کی ریکمنڈیشن سے پرانا جو آڈیٹر ہے، جو فرسٹ آڈیٹر ہے، اس کو ریموو کیا جائے گا. ریموول آف سبسیکوینٹ آڈیٹر سیکشن 253(1). اب جو ہمارا سبسیکوینٹ آڈیٹر ہوتا ہے، جو ہمارا ریگولر اینول آڈیٹر ہوتا ہے، اس کو کس طرح ریموو کیا جاتا ہے؟ دا سبسیکوینٹ آڈیٹر اور آڈیٹرز کین بی ریمووڈ بائی شیئر ہولڈر ان دا اینول جنرل میٹنگ آف دا کمپنی. اب جب اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے تو لہٰذا جو ہمارا اینول آڈیٹر ہوتا ہے ان کو شیئر ہولڈر جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں. There is need for permission from federal government for removal of the auditors before expiry of period of his appointment. اور اگر شیئر ہولڈر جو ہے ان کو ریگولر آڈیٹر کو اپنی پیریڈ ایکسپائری سے پہلے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا ایک تو اینول جنرل میٹنگ میں، اگر اینول جنرل میٹنگ میں ایک آڈیٹر پچھلی اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ ہوا تو آنے والے اینول جنرل میٹنگ میں آڈیٹر ان کو شیئر ہولڈر اس کو ہٹا
سکتے ہیں، لیکن اگر شیئر ہولڈر اس کو وقت سے پہلے ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہوگی۔ پروسیجر فار ریموول آف ایڈیٹرس۔ اب ایڈیٹر کو ریموو کرنے کے لیے جو پروسیجرز ہیں، یعنی کس طرح ریموو کیا جائے گا۔ Section 253 of the Companies Ordinance 1984 provides the procedure for the removal of an editor. Notice of removal. Section 253(2). When a shareholder proposes to pass a resolution at the annual general meeting for the removal of the present editor and to appoint another editor in place of retiring editor, he must give a notice of the proposal to the company at least 14 days before the annual general meeting. یعنی جب ایک شیئر ہولڈر پروپوز کرتا ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے اینول جنرل میٹنگ میں، جس کے ذریعے پریزنٹ ایڈیٹر کو ریموو کیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا ایڈیٹر اپوائنٹ کیا جائے، تو اس کے لیے اس شیئر ہولڈر نے باقاعدہ طور پر 14 دن کا نوٹس جو ہے وہ اینول جنرل میٹنگ میں اس پروپوزل کے لیے دینی ہوگی۔ یعنی پہلا طریقہ یہ ہوا، قانونی طریقہ یہ ہے کہ ایک شیئر ہولڈر نے باقاعدہ طور پر اینول جنرل میٹنگ میں پروپوزل دینی ہوگی اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر 14 دن کا نوٹس دینا ہوگا، اور پھر اس کے لیے ریزولوشن ہوگی جس کے ذریعے ریٹائرنگ ایڈیٹر جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ فریش اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ دوسرا جو طریقہ، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر میٹنگز ہوتی ہے، یعنی پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، پھر ڈائریکٹرز میٹنگ کی جاتی ہے۔ آن ریسیونگ دا نوٹس فرام شیئر ہولڈر فار ریموول آف این ایڈیٹر، جب شیئر ہولڈر کی طرف سے ریموول آف ایڈیٹر کے لیے نوٹس مل جاتی ہے، دا ڈائریکٹرز ڈسکس اینڈ اپروو دا ریموول آف ایڈیٹر ان دا بورڈ آف ڈائریکٹر میٹنگ، تو پھر بورڈ آف ڈائریکٹر میٹنگ میں ڈائریکٹر اس نوٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اپروول دیتے ہیں ریموول آف ایڈیٹر کی۔ یعنی پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر میٹنگز میں اس کی اپروول دی جاتی ہے، پھر پبلیکیشن ان نیوز پیپر، اور پھر اس کو اخبار میں جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے۔ اف دا کمپنی از اے لسٹڈ کمپنی، اگر کمپنی جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی ہے، شل آلسو پبلش پروپوزل نوٹس، تو پھر لہٰذا اس نے اس پروپوزل نوٹس کو پبلش کرنا ہوگا ایٹ لیسٹ ان ون ایشو ایچ آف اے ڈیلی نیوز پیپر ان انگلش، یعنی ایک اردو اور ایک انگلش نیوز پیپر میں۔ in a daily newspaper in Urdu having circulation in the province، جو کہ سرکولیشن کرتی ہے اس صوبے میں، in which the stock exchange on which the company is listed is situated، اور جس اسٹاک ایکسچینج پہ جو کمپنی ہے وہ لسٹڈ ہے اور جہاں وہ قائم ہے۔ یعنی پبلیکیشن ان نیوز پیپر اس کے لیے ضروری ہے، ان کمپنیز کے لیے ضروری ہے جو کمپنیز لسٹڈ کمپنی ہو، یعنی جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہو، تو لہٰذا پھر اس نے اس نوٹس کو کم از کم ایک اردو اور ایک انگلش اخبار میں اس پروپوزل کو پبلش کرنا ہے، اور ایسی اخبار میں پبلش کرنا ہے جو اس صوبے میں سرکولیٹ کرتا ہو جہاں پہ یہ اسٹاک ایکسچینج ہو اور جہاں پہ وہ کمپنی جو ہے وہ قائم ہے۔ پھر اس کے بعد
جو 4 اسٹیپ ہے وہ ہے پریزنٹیشن بائی ریٹائرنگ آڈیٹر، سیکشن 253(2). آن ریسیٹ آف سچ اے نوٹس the retiring auditor may make with respect thereto، جب آڈیٹر کو، جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے اس کو ایسا نوٹس مل جاتا ہے فار ریموول، a representation in writing to the company to the company and may request it to communicate to the members of the company۔ تو لہٰذا آڈیٹر کی طرف سے ایک ریپرزنٹیشن ان رائٹنگ جو ہے وہ کمپنی کو، اور ساتھ ساتھ وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کر لے ممبر آف دا کمپنی کو۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آڈیٹر کو اس کی ریٹائرمنٹ یعنی اس کی ریموول کی جو نوٹس ملتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے ریپرزنٹیشن ان رائٹنگ جو ہے وہ کمپنی کو بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ان کو شیئر ہولڈر کے اور ممبرز میں بھی کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ تو لہٰذا وہ اپنی ٹینیور کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ تمام کمپنی کو بھی اور ساتھ ساتھ تمام ممبرز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سرکولیشن آف ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ If the retiring auditor make a representation to the company and request its circulation to the members، اگر ریٹائرنگ آڈیٹر اپنی طرف سے ریپرزنٹیشن کرتا ہے کمپنی کو اور اس کی ریکویسٹ کرتا ہے سرکولیشن ٹو دا ممبرس، دا کمپنی شل اسٹیٹ دا فیکٹ آف دا ریپرزنٹیشن ہیونگ بین میڈ اینڈ سینڈ اے کاپی آف دا ریپرزنٹیشن ٹو ایوری ممبر آف دا کمپنی۔ تو لہٰذا کمپنی نے پھر اس ریپرزنٹیشن کی حقیقت کو اسٹیٹ کرنا ہوگا، اور اسی طرح اس کی ایک کاپی جو ہے اس ریپرزنٹیشن کی ہر ممبر آف دا کمپنی کو بیچنا ہوگا۔ یعنی جب ریپرزنٹیشن بائی دا ریٹائرنگ آڈیٹر ہو جاتی ہے اور اس میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ان کو کمپنی ممبرز میں بھی سرکولیٹ کیا جائے، تو پھر کمپنی جو ہے اس باؤنڈ ہے کہ وہ اس ریپرزنٹیشن کی ایک کاپی جو ہے اسی طرح کمپنی میں بھی اور ساتھ ساتھ تمام ممبرز کو ایک ایک کاپی جو ہے وہ سینڈ کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد آخری جو سٹیپ ہے وہ اینول جنرل میٹنگ ہوگی۔ تو اینول جنرل میٹنگ جب ہوگی، دا پروپوزل فار ریموول آف آڈیٹر از ڈسکسڈ ان دا اینول جنرل میٹنگ آف دا کمپنی، اور جو پروپوزل ریموول آف آڈیٹر کے لیے ہوتا ہے اس کو اینول جنرل میٹنگ میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ دا شیئر ہولڈر پاس اے اسپیشل ریزولوشن فار دا ریموول آف آڈیٹر، اور پھر شیئر ہولڈر جو ہے ریموول آف آڈیٹرز کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ آڈیٹر جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ریموول کا جو پروسیجر ہے اس میں سب سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، پھر نوٹس کے بعد ڈائریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں اس پروپوزل پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اپروول دیا جاتا ہے، پھر اس کو پبلش کیا جاتا ہے نیوز میں، یعنی اس کی پبلیکیشن کی جاتی ہے تاکہ ممبرز کو اور ساتھ ساتھ جو شیئر ہولڈر ہیں ان سب کو اس ڈیسیجن کے بارے میں معلوم ہو۔ پھر آڈیٹر کی طرف سے ریپرزنٹیشن دی جا سکتی ہے، اور پھر اس ریپرزنٹیشن کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے امانگ آل دی شیئر ہولڈرز، اور اس کے بعد اینول جنرل میٹنگ میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تھرو اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ فائنل کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔